حقانی درش اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ذريته صحابه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وآل بيته ذريته صحابه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وآل بيته ذريته صحابه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اما بعد محترم حضرات، اللہ کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اس بابرکت مجلس میں ہمیں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مجلس جہاں ہم اکٹھا ہوئے ہیں، ایسے مجلسوں کے بارے میں اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو کوئی ایسی مجلس ہے جس میں میرا بندہ مجھے بغیر دیکھے ہوئے میری تعریفیں کر رہا ہے۔ میرے محترم فرشتے نکلتے ہیں اور آتے ہیں۔ جب ایسی مجلسوں سے ملاقات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کے دربار میں جا کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے دیکھا تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، اور بڑے سلیقے سے بیٹھ کر باادب ہو کر تیرے متعلق کلام سن رہے تھے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مجلس آپ حضرات دور سے چل کر آئے ہیں، جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، وہ برائے کرم اس مجلس میں آ کر بیٹھ جائیں، اس لیے کہ ایسی مجلس کم ملتی ہے، ایسی مجلسوں میں کم بیٹھنے کو ملتا ہے۔ یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوگا اور تمام نبیوں کا ذکر ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر کوئی بات دل کو لگ جائے گی اور اس پہ عمل ہوگا تو الحمدللہ اللہ ہمیں کامیاب کر دے گا۔ میرے محترم، اللہ رب العزت ہم سب کو جو بات سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، موسیٰ علیہ السلام جیسا کہ سبھی جانتے ہیں وہ کلیم اللہ تھے، یعنی اللہ کے ساتھ اللہ کی سے
کلام کرتے تھے۔ ایک پہاڑ تھی جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے اور اللہ رب العزت سے گفتگو کرتے، اللہ ان سے خوش تھا اور وہ نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام ان سے گفتگو کر کے خوش ہوتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اب تک جتنے دن ہم سے کلام ہوا تو مجھ سے سوال کرتا رہا، یعنی موسیٰ سے اللہ رب العزت فرما رہا کہ اے موسیٰ تو مجھ سے کلام کرتا رہا اور میں تمہارے سوالوں کا جواب دیتا رہا، آج میں تم سے سوال کروں گا اور تو جواب دینا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اتنا سنتے ہیں تو بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے جب تک تو توفیق نہ دے کہ میں تیرے سوالوں کا جواب دوں، اس وقت میں تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ اگر تو چاہے گا تو میں دوں گا، اگر تو اس لیے تو اے اللہ تو ہی جواب دلوائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے کہا کہ اے موسیٰ، قیامت آئے گی، یہ سوال سن کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، تو نے ہمیں توریت دیا اور اس میں لکھا ہے کہ قیامت آئے گی، جب تو نے ہمیں کتاب دی اور اس میں کہا کہ قیامت آئے گی تو قیامت آئے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پھر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا سوال اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت میں کیا ہوگا؟ اب اتنا سننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام بے چین ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں زیادہ تو بیان نہیں کر سکتا، مگر ایک آدمی اپنے آدمی کو بھول جائے گا، یعنی وہاں کوئی کسی کا پرسہ حال نہیں ہوگا، سب اپنے آپ میں لگے رہیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کتابوں میں آیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور نفسی کا عالم ہوگا، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھی نفسی کریں گے، صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے بارے میں فکر کریں گے۔ امتی جیسا کہ آپ امام صاحب خطبے میں پڑھتے ہیں جمعہ کے دن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ اپنے امتی کے بارے میں فکر مند ہوں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب قیامت قائم ہوگی، جب سور پھونکا جائے گا
تو سارے لوگ بکھرے پڑے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر چل رہا، ہر آدمی اپنی فکر میں ہے۔ ایک وہ گھڑی ایسی آئے گی کہ ایک اللہ رب العزت ایک ہوا چلائے گا، وہ ہوا جب چلے گی تو سب کے نام اعمال اڑ اڑ کے سب کے ہاتھوں میں پہنچ جائیں گے۔ کوئی فرشتہ نام اعمال کو کسی کے ہاتھ میں نہیں پکڑائے گا، بلکہ خود بخود وہ نام اعمال ہوا کے ذریعے جو اللہ رب العزت بہائے گا سبھی کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گا۔ کسی کے داہنے ہاتھ میں ملے گا تو کسی کے بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور جو داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ خوشی کے مارے اچھلتا ہوگا۔ جیسے دنیا میں کوئی طالب علم جب کامیاب ہوتا ہے، جب اس کا رزلٹ نکلتا ہے، وہ پاس ہو جاتا ہے اپنے کلاس کے اندر، تو اپنے ماں باپ سے بڑے خوشی سے دکھلاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ ماں میں پاس ہو گیا۔ باپ بھی اس کا خوش ہوتا ہے اس کے اس عمل کو دیکھ کر کہ میرا بیٹا پورا سال محنت کیا اور اس محنت کا آج نتیجہ نکلا کہ وہ اچھے نمبرات سے کامیاب ہوا۔ میرے محترم، اس کے ماں باپ خوش، اس کے خاندان والے خوش ہوتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا کامیاب ہو گیا۔ اسی طریقے سے جب قیامت قائم ہوگی اور لوگ اللہ رب العزت ایک ہوا چلائے گا اور نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا، جس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ کامیابی کی ضمانت ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ جو دنیا میں وہ آیا تھا، آ کر کے جو اپنے اچھے اعمال کیے، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو مجھے بتایا کہ تم یہ کرو کامیاب ہو جاؤ گے، اور وہ اللہ نے یہ کہا کہ آپ یہ کام کرو کامیاب ہو جاؤ گے، آپ یہ کام مت کرو، تو جو اللہ اور اللہ کے حکموں کے مطابق چل کر کے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کیا اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر جس سے منع کیا اس پہ نہیں کیا اس کو، اب وہ کامیاب ہوا۔ میرے محترم، جب وہ نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا، جب اس کو کھول کر دیکھے گا، کھولے گا بھائی، وہ تو ریزلٹ ہے۔ اب جب اس کو کھولے گا تو دیکھے گا کہ تمام چھوٹی بڑی نیکیاں جو اس نے اس دنیا میں کیا تھا وہ سب اس میں لکھا ہوا ہوگا۔ اب وہ دیکھ کر کہے گا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے یہ بھی لکھ دیا، اتنی چھوٹی سی نیکی میں نے کی، اتنا چھوٹا سا اعمال میں نے کیا، اللہ رب العزت نے اس کو بھی لکھ دیا۔ اور وہ دیکھتا جائے گا اور خوشی سے اس کے چہرے کھلتے جائیں گے۔ میرے محترم، اس لیے ہم اور آپ بھی وہ عمل کریں جو کہ حکم ہوا ہے، اور وہ عمل نہ کریں جس کا کہ اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تو ہم یہ تہیہ کر کے یہاں سے اٹھیں گے کہ جو چیز حلال ہے اس کو ہم کریں گے اور جو چیز حرام ہے اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت ہمیں نیکی کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وہ جب داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ کھول کر دیکھے گا اور بہت ہی مسرور ہوگا، بہت ہی خوشی سے جھومے گا۔ میرے محترم، اب وہ دنیا میں وہ رویا تھا، یعنی رات کی تہائی پہر
یعنی جب تہجد کا وقت ہوتا تھا وہ اللہ کا بندہ اپنی پیاری نیند کو چھوڑ کر کے اٹھ کر کے رات کے تیسرے پہر اٹھتا تھا اور اٹھ کر کے ٹھنڈے کا موسم ہے اس میں وضو ٹھنڈے پانی سے کرتا تھا اور وہ اس کو تکلیفیں ہوتی تھی مگر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ اٹھ کر اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا تھا اور وضو کر کے تہجد پڑھتا تھا میرے محترم۔ اب وہ تہجد پڑھ کر کے جو اللہ کا بندہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا تھا اور آنسو کے قطرے بہاتا تھا، اللہ رب العزت وہ اس کا رونا دیکھ کر اللہ اس کو خوشی عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ اس کو قیامت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اب وہ وہاں اچھلتا ہے، کودتا ہے، ہنستا ہے میرے محترم اپنے لوگوں سے مل کر کے۔ تو ہم بھی یہ تہیہ کریں کہ ہم بھی یہ عمل کریں کہ 5 وقت نماز پڑھیں میرے محترم، اور نماز کے بعد تہجد کا جب وقت ہو تو اٹھ کر کے تہجد بھی پڑھ لے، اس لیے کہ اللہ رب العزت تہجد پڑھنے والوں سے سرگوشی کرتا ہے۔ جب انسان رات میں اٹھ کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اب وہ موسیٰ علیہ السلام یہ تیسرا وہ بیان کر رہے ہیں کہ حقانی درود شریف۔ قیامت میں کیا ہوگا اسی کو بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی کے بائیں ہاتھ میں جس کو دیں گے، اب وہ اللہ اپنے اس اعمال کو لے کر پچھتائے گا اور کہے گا کہ اللہ تو نے یہ کیا کیا، میں نے اپنی زندگی میں یہ کیا کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے نامہ اعمال دیے۔ میرے محترم اب وہ چھٹپٹائے گا، کوشش کرے گا، مگر اب وہ کوشش کی جگہ نہیں۔ جگہ تو یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو دار العمل بنایا، یعنی عمل کرنے کی جگہ بنائی اللہ رب العزت نے، اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا، کہا کہ جاؤ تم عمل کرو اور اپنے رب کو راضی کر کے آؤ۔ اب اس کے بعد ہم آئے دنیا میں، مگر دنیا میں آنے کے بعد آخرت کی تیاری نہیں کی، بلکہ اپنے بال بچوں کے اس میں لگ گئے۔ نماز کا وقت ہوا، چھوڑ دی نماز اور کچھ ہی دوسرے میں کام میں لگ گئے، اور کہا جاتا ہے کہ بابو نماز پڑھ لے، محترم نماز پڑھ لیجئے، تو کہتا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے۔ ارے بہت وقت نہیں ہے، عصر پڑھی، ہو سکتا ہے کہ مغرب پڑھ پائیں کہ نہیں، عشاء پڑھی، فجر پڑھ پائیں گے کہ نہیں۔ اس لیے ہم مسجد کا رخ کریں، اور مرشد بھی یہ فرماتا ہے کہ 5 وقت کی نماز، حلال روزی، جتنا ہو سکے تقوی اور پرہیزگاری۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قیامت آئے گی اور اس کا وہ بہت مشکلوں بھرا ہوگا، اس لیے
اللہ رب العزت اپنے بندے سے کہتا ہے میرے محترم، جب ہم مسجد کے بغل سے گزرتے ہیں، نمازی نماز پڑھتے ہیں اور ہم بے نمازی مسجد سے نکل کر مسجد کے سائیڈ سے گلی سے نکل کر چلے جاتے ہیں، مسجد آواز لگاتی ہے، ارے بھئی کہاں جا رہے ہو، آؤ نماز پڑھو میرے محترم، مگر اس وقت تو جنون دوسرا ہوتا ہے۔ اب جب وقت آئے گا جانے کا، بسترے پہ پڑا ہے، اس سے اگر کہا جاتا ہے تو اب بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ حقان درود شریف ہے چاہتا ہے۔ تو میرے محترم، میدان حشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب سور پھونک دیا جائے گا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچے کو اپنے سے الگ کر دیں گی۔ جو ماں بچے کے رلائی پر تڑپ کر جاتی ہے اور اپنے بچے کو دیکھتی ہے، وہ ماں اپنے بچے کو اپنے سے جدا کر دے گی اور کہے گی، جب وہ بچے کو اللہ رب العزت قوت گویائی عطا فرمائیں گے، کہے گا اے میری ماں تو نے ہمیں کیوں چھوڑا؟ تو وہ ماں کہے گی کہ سور بھونکا جا چکا ہے، میدان حشر قائم ہونے والا ہے، بیٹا اب تو اپنا دیکھ، میں اپنا دیکھوں گی۔ میرے محترم، اگر وہ دنیا میں اچھے اعمال کی ہوگی تب نہ دیکھے گی، اگر پوری زندگی صرف کھانے پکانے میں گزار دی اور نماز کے مصلی پہ کبھی بیٹھا نہیں تو وہ کیا کرے گی؟ میرے محترم، اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں اور گھر کے کونے میں نماز پڑھیں، یہ نہیں کہ چھتوں پہ چڑھ کر کے اور نیت باندھ دی۔ اگر کسی غیر محرم کی نگاہ اس عورت پر پڑے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے مسجد، عورتوں کی مسجد گھر کا کونا بتایا گیا ہے کتابوں میں، تو زیادہ چھپ کر پڑھیں اور نماز کا پورا پابندی کریں میرے محترم، اس لیے کہ عورتوں پہ بھی یہ نماز فرض ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ دوسرا وہ تھا کہ قیامت آئے گی اور اس کا بہت ہولناک منظر ہوگا۔ تیسری بات یہ کہی اللہ کے وہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ رب العزت نے تیسرا سوال پوچھا کہ اے موسیٰ، جب قیامت قائم ہوگی تو تم کس سے نجات طلب کرو گے؟ میرے محترم، ایک نبی ہیں تو کہتے ہیں، اتنا سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خر ساجدہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام سجدے میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ رب العزت، تو ہی بتا کہ کیسے میری نجات ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ موسیٰ علیہ السلام کا قول اور کہہ کر کے زاروں کا تار موسیٰ علیہ السلام رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی نجات دینے والا ہے، اور جب روتے ہیں اور اپنے رب سے یہ گڑ گڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی نجات دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اے موسیٰ سر اٹھا لے،
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسے نجات ملے گی اے اللہ رب العزت؟ تو کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے جو موسیٰ کو نجات دے سکتی ہے۔ اتنا سننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ایک وہ آ گیا کہ لگ رہا ہے کہ کوئی صورت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو نجات دے سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اے اللہ بتا دے وہ کون سی صورت ہے جس سے موسیٰ کو نجات مل سکتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ کل جب قیامت قائم ہوگی اور سارے لوگ اس میدان محشر میں ہوں گے، اس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے۔ اے موسیٰ، تم اللہ جب نبی سے ملاقات ہو تو ان کے چہرے کو دیکھ کر ایک درود شریف پڑھ لینا، تمہیں نجات مل جائے گی۔ اتنا سننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں اللہ رب العزت کہ تم میدان محشر میں نبی کو تلاش کرنا اور وہ درود پڑھیں گے، ان کے سامنے تم درود پڑھ دینا، اللہ رب العزت تم کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اتنا سننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے یہ بھی کہا کہ تو نہیں ہے موسیٰ، آنے والی تمام کونے جتنے لوگ ہیں اگر وہ بھی نبی کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیں گے تو اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرما دے گا۔ اس لیے کہ جب ایک اللہ کا بندہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ جب 10 مرتبہ وہ اللہ کا بندہ درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 100 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب 100 بار درود پڑھتا ہے تو 1000 نیکیاں اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو منافق ہونے سے بچا لیتا ہے اور اس کو جہنم میں جانے سے بچا لیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مرتبہ ہے درود شریف کا۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک پیغمبر ہیں، انہوں نے جب یہ درود شریف پڑھا، پڑھیں گے تو اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جب درود شریف پڑھے گا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت ان کو منافق ہونے سے بچا دیں گے۔ تو ہم اور آپ اس کے بارے میں سوچیں، یہ درود شریف جو حضرت پڑھاتے ہیں، ہم اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جب مجلس ہوتی ہے گاؤں کے اندر اور جتنے لوگ ہیں مریدین وہ جاتے ہیں وہاں ماشاءاللہ، مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ جب وقت تھوڑا سا رہے تو میں وہاں جاؤں گا تاکہ جلدی سے ختم ہو جائے، مگر اس کو اس کا علم نہیں تھا کہ اگر اس حضرت درود شریف پڑھا رہے ہیں اور اس کو پڑھ کر کے کتنے مرتبہ درود شریف ہوتی ہے اور اس پڑھ کر کے آدمی کامیاب ہوتا ہے، نبی خوش ہوتا ہے۔ میرے محترم، اب ہم اس سے دوری بناتے ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ جب مجلس ہو تو اس میں آپ اول وقت میں جائیے،
جو شروع میں جاتا ہے اس کا ثواب الگ ہے میرے محترم، جو اخیر میں جاتا ہے اس کا ثواب الگ ہے۔ آپ اس مغالطے میں مت رہیے گا کہ میں تو شامل ہو گیا، روزانہ کا یہ معمول نہیں چلے گا۔ اگر کبھی کبھار ایسا ہوا تو الحمدللہ، اگر کبھی کبھار آپ نے ایسا کیا تو اللہ بھرپور ثواب عطا فرمائے گا، مگر جب وہ بالکل ہمارے فطرت میں بن گیا کہ آخر ہی وقت میں جانا ہے تو اس سے فائدہ بہت کم ہوگا۔ اس لیے ہم اور آپ اس کے بارے میں سوچیں، جو مسجد میں نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، پہلے وقت میں پہنچتا ہے اس کا ثواب الگ ہے، جو ہم جیسے لوگوں کی طرح اخیر میں رکعت چھوٹ جاتی ہے اس کا ثواب الگ ہے۔ چاہے کوئی بھی ہو میرے محترم، نماز چاہے کوئی بھی عمل ہو، مجلس ہو، نماز ہو، سب میں اگر جیسے جیسے میرے اعمال ہوں گے ویسے ہی ویسے میرے کام ہوں گے، تو ہم اس کے بارے میں سوچیں۔ تو میرے محترم موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ قیامت آئے گی اور بہت خطرناک ہوگی میری محترم وہ منزل، تو اس منزل سے بچنے کے لیے اللہ نے یہ ہم لوگوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور بھیجا ہے اس لیے کہ ہم عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، جیسا حکم ہوا ہے ویسا کریں۔ اگر ہم نہیں کر پائے، اگر ہم دنیا داری میں ہی لگ گئے، تو اب جب کل قیامت قائم ہوگی تو اللہ پوچھے گا اس کے بارے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ان کے ہاں ایک گھوڑا آیا ہوا تھا، میرے محترم بہت خوبصورت گھوڑا تھا۔ اس کے دیکھ بھال میں جب وہ جاتے ہیں، یعنی اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور اتنے میں عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ انہوں نے اس گھوڑے کو ذبح کرا دیا کہ اس کی وجہ سے میری نماز چھوٹ گئی۔ نہایت ہی عمدہ قسم کا گھوڑا تھا میرے محترم، اس لیے ہم اور آپ جب وہ نبی اپنے عمدہ گھوڑے کو ذبح کر سکتے ہیں، اور ہم اور آپ نماز چھوڑ کر اتنا ہر چیز اللہ نے دیا، اللہ ہمیں تین وقت کھلاتا ہے اور بہترین قسم کا کھانا دیتا ہے، اس کے بعد اگر ہم نماز چھوڑیں تو اللہ رب العزت کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ اللہ میری نجات ایسے ہوئی، تو اللہ نے یہ سب بتایا کہ نبی پر درود پڑھ لے، ملاقات ہو جائے گی، تو اللہ آپ کو سیدھے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن، جو کہ آج جمعہ کا دن ہے، عصر بعد 80 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرتا ہے، یعنی 80 مرتبہ درود شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجتا ہے، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ جس نے جمعہ کے روز عصر بعد 80 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کیا، تو میرے محترم اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے لیے کیا کیا نہ کیا، مگر ہم یہ ہیں کہ یہ کہہ کے نکلنا چاہتے ہیں کہ میرا رب غفور الرحیم ہے، میرا رب ایسا ہے ویسا ہے، مگر اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو کوئی بات بننے والی نہیں۔ میرے محترم کوئی بھی عمل نماز کے علاوہ قبول نہیں۔
کوئی بھی عمل ہو نماز کے بعد ہی اس کی مقبولیت ہے۔ کوئی ہے کہ نفل پڑھتا ہے بڑی کثرت سے اور ظہر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے، بلکہ نماز کی پابندی ہے۔ 5 وقت کی نماز میرے محترم ٹائم پر پڑھنی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت ٹائم پر وقت پر پڑھنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، بدن ٹوٹ رہا ہے، نبی کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر بھانپ جاتے ہیں کہ کوئی تکلیف ضرور ہے۔ میرے محترم کہتے ہیں کہ اے صحابی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ لگ رہا ہے کہ بخار ہے، بدن میں درد ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ مجھے تکلیف ہے، میری طبیعت خراب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی اٹھ وضو کر لے۔ صحابہ نے سوچا ہوگا کہ کوئی ایسا عمل کرائیں گے، کوئی ایسی دوا بتلائیں گے جو کہ ان کے مرض کو افاقہ دے گا۔ میرے محترم اب وہ صحابی اٹھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے صحابہ اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ میرے محترم جیسے ہی وہ صحابی نماز کی نیت باندھتے ہیں، کہتے ہیں جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اللہ اکبر کی تکبیر کی، اللہ نے لگا کہ میرے بدن سے تمام درد اور وہ تمام بخار رفع ہو گئے، دور ہو گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے ہمیں بھی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور نماز کی پابندی ایسے جیسا کہ نماز سے ہمیں ہر چیز ملتی ہے۔ یہ نہیں کہ نماز سے ہمیں صرف وہی عبادت کریں گے اللہ ملے گا، بلکہ ہر چیز ملتا ہے۔ میرے محترم نماز پڑھتا ہے بندہ تو اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے تو نماز پڑھ لے، میں روزی دینے والا میں ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو نماز پڑھ لے، روزی دینے والا میں ہوں۔ میرے محترم آج ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں روزی کے لیے، نمازوں کو چھوڑ کر کے، نماز کو پڑھ کر کے روزی کے لیے دھوپ نکلیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سورہ جمعہ میں تو اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ جب تم نماز پڑھ لو فانتشروا فی الارض، تو زمین پہ پھیل جاؤ اور زمین پر پھیل کر کے اللہ کا رزق تلاش۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے تو کھلانے کا وعدہ وہی کرتا ہے، اس نے ہی کیا ہے کہ کھلائے گا، اور کھلانے کے لیے یہ کہتا ہے کہ تو نماز پڑھ لے، روزی دینے والا میں ہوں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ اسی لیے اللہ کے اولیاء جو کہ ان کی نمازیں کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ انہیں یہ یقین تھا کہ میں نماز پڑھوں گا، اللہ رب العزت ہمیں وہ کھانے کے لیے دے گا، کیونکہ دینے والی ذات وہی ہے اللہ کی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے ہم اور آپ یہ تہیہ کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں دین پر صحیح سمجھ، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، درود شریف ایک اہم وہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو درود کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو درود کثرت سے پڑھا میرا دیدار اس کو نصیب ہوگا، اور
انسان کے لیے یعنی امت محمدیہ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے، زندہ رہتے ہوئے جس نے اپنے نبی کا دیدار کر لیا خواب میں، اس لیے کہ جس نے نبی کو خواب میں دیکھا اس نے اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے ولی، اللہ والے اکثر وہ دین میں ایسا وہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار برابر ہوتا رہتا ہے۔ جو حلال کھاتے ہیں اور اپنے رب سے لو لگاتے ہیں اور اپنے نبی کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہیں تو اللہ اس بندے کو نبی کا دیدار کرا دیتا ہے۔ میرے محترم، ایک صاحب تھے، ایک مولانا صاحب پہنچتے ہیں ایک جگہ دین کو پھیلانے کے لیے۔ اب جب وہ پہنچتے ہیں مسجد میں ٹھہرتے ہیں، لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کلام کیا ان سے کہ بھائی 5 وقت نماز پڑھو، یہ کرو اور مسئلہ مسائل کو جانو کہ کیسے نماز پڑھنی ہے، ہر چیز ان کو بتلایا۔ یعنی لوگوں کے درمیان جاتے اور اس کو بتاتے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، ورنہ اس دنیا میں ہم جب آئے ہیں تو اگر بغیر نماز کے ہم اللہ رب العزت کے ہاں اٹھائے جائیں گے تو میرا کیا حشر ہوگا۔ اب میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ نماز پڑھیے۔ یعنی گفتگو بڑی لمبی چوڑی ہوئی، حقانی دور۔ گفتگو لمبی چوڑی ہوئی میرے محترم، مولانا صاحب ایسے ہی بیان کرتے رہتے۔ اب ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد وہاں بھی حسب معمول پروگرام ان کا چلا، سارے لوگوں نے سنا ان کا پروگرام، سبھی لوگ چلے گئے۔ یعنی کوئی ان کے کھانے کا انتظام نہیں کیا۔ ایک شخص نوجوان لڑکا آیا اور حضرت سے کہا کہ حضرت کھانا وغیرہ کھائے ہیں؟ کہا، مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں، مجھے کھانے کو تو ابھی نہیں ملا۔ وہ بچہ اپنے ساتھ 3 روٹی لے کر آیا، 3 روٹی لے کر آیا اور مولانا صاحب کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ روٹی کھا لی، کھانے کے بعد دل سکون ہوا۔ جب رات کو سوتے ہیں، پھر صبح ہوئی، مولانا صاحب کہتے کہ کل میں چلا جاؤں گا۔ صبح ہوئی، پھر نیت بدل گئی، کہتے ہیں کہ اب میں کل جاؤں گا۔ پھر دن بھر پروگرام چلا، یعنی نمازوں میں لوگ آتے، حضرت کے پروگرام ہوتے اور لوگ چلے جاتے۔ عشاء کے بعد پھر وہ سارے لوگ چلے گئے۔ وہی شخص کل 3 روٹی لے کر آیا، آج وہ 2 روٹی لے کر آیا۔ میرے محترم، مولانا صاحب اس روٹی کو کھائے اور پھر نیت گڑبڑ ہو گئی، کہتے ہیں کہ اب میں کل جاؤں گا۔ میرے محترم، اب وہ لڑکا کل 1 روٹی لے کر آیا، 1 روٹی لانے کے بعد جب مولانا صاحب کھا لیے تو اس لڑکے نے کہا کہ مولانا اب میرے میں یہ طاقت نہیں کہ میں
اب ایک دن اور بھوکا رہ سکتا ہوں۔ میرے محترم، اب وہ لڑکے نے مولانا صاحب سے جو بات کہی سننے جیسی ہے۔ اس لڑکے نے یہ کہا کہ مولانا صاحب پہلے دن میں 3 روٹی لے آیا اور میں کماتا ہوں اتنا ہی کہ 3 روٹی بنتی ہے ہمارے گھر، 1 روٹی میں کھا لیتا ہوں، 1 روٹی میری بیوی کھاتی ہے، 1 روٹی میرا لڑکا کھاتا ہے۔ دوسرے دن جو 2 روٹی لایا میں، میرا لڑکا بھوکا تھا، اس نے کہا کہ ابا جان مجھے یہ طاقت نہیں کہ اور میں 1 دن بھوکا رہ سکوں، اس لیے اس نے 1 روٹی کھائی تو دوسرے دن میں 2 روٹی لے آیا۔ دوسرے دن میری بیوی نے کہا کہ مولانا صاحب بیوی نے کہا کہ اے میرے شوہر مجھے یہ طاقت نہیں کہ اور میں 1 دن بھوکا رہ سکوں، اس لیے آج میں 1 روٹی لایا ہوں۔ اب اے میرے مولانا اب مجھے بھی طاقت نہیں، مہربانی کر کے آپ چلے جائیے گا۔ تو جانتے ہیں مولانا صاحب نے کیا کہا کہ اے میرے بیٹے میں تو پہلے ہی دن چلا جاتا، مگر جب میں ٹھہرا اور جو روٹی کھائی اس روٹی میں اتنی برکت تھی، وہ حلال کی روٹی تھی، اس حلال کی روٹی کی وجہ سے رات کو میں جب سویا تو ہمارے نبی کا دیدار ہوا، اور اس رات میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جس کے لیے مجھے دوسرے دن رکنا پڑا۔ دل میں لالچ آ گئی کہ شاید دوسرے دن بھی ملاقات ہو جائے، دوسرے دن بھی اللہ رب العزت نے ہمیں دیدار کرایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تیسرے دن بھی، تینوں دن اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اس مسجد میں کوئی خیر و برکت ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا ہے، مگر بات تو کچھ اور ہے کہ اس حلال روٹی میں جو تم نے حلال کی کمائی کی ہوئی روٹی سے روٹی کو تو نے کھلایا، اس روٹی کا کمال ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کا دیدار کرایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حلال کمائی کا کھایا ہوا کھانا میرے محترم نبی کے دیدار کراتا ہے، اس لیے ہم اور آپ حلال کی کمائی کھائیں، اس لیے کہ مرشد بھی یہی کہتا ہے کہ 5 وقت کی نماز، حلال روزی، جتنا ہو سکے تقوی اور پرہیزگاری، یہ کر لو، کامیاب بن کر کے اس دنیا سے چلے جاؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی عمل کریں نیک کریں، حلال کریں، اس لیے کہ حلال کمائی میں بڑی برکت ہے، اس لیے کہ ہم کوشش کریں، اور کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی ارے چلو یہاں کما لو، کوئی دیکھ رہا نہیں، دیکھ رہا، 2 شانوں پہ بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی ہے، وہ دیکھ بھی رہا اور فرشتے لکھ بھی رہے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ نامہ اعمال میں ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ جو دوسرا سوال اللہ رب العزت نے پوچھا تھا
میرے محترم، اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اس دنیا میں آئے ہیں تو اچھے طریقے سے اپنے اعمال سدھار کر چلے جائیں، یہی کامیابی ہے۔ اور وہ نماز کیسی ہونی چاہیے؟ اخلاص والی، خوف خدا والی، وہ نماز جو پڑھیں ہم اللہ کے حضور میں ہو کر گڑ گڑائیں کہ اے اللہ میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، اے اللہ تو اب اسے قبول کر لے یا نہ کر، اے اللہ میں تو کہتا ہوں مجھے اس سے بہترین نماز پڑھنے نہیں آتا۔ میرے محترم، آپ گڑ گڑائیں گے اپنے رب کے حضور میں، یہ عرضی لگائیں گے، اللہ رب العزت اس کو قبول کرے گا۔ اور اس دن جب ہمیں کچھ لوگ لے جا کر دفن کریں گے تو اس وقت وہ کامیابی نظر آئے گی۔ یہاں تو سوچنے میں آ رہا ہے کہ ارے یہ کیا چیز ہے؟ نہیں میرے محترم، ہم اپنے زندگی میں ذکر اللہ کا وہ کریں، اہتمام کریں، جیسا کہ مرشد نے ہمیں وظیفہ دیا، 5 وقت وظیفہ، حلال روزی، اور جتنا ہو سکے تقوی اور پرہیزگاری۔ جتنا کہا، یہ نہیں کہا کہ خوب تقوی اور پرہیزگاری، جتنی طاقت ہے۔ اللہ رب العزت نے کوئی بھی عمل خوب کرنے کو نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ بہترین عمل کرو۔ تو اس لیے اگر جو ہم یہاں نیکی کر کے دنیا سے چلے جائیں گے اور ڈرتے ہوئے رہیں گے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے رہیں گے، تو کل جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ رب العزت جو ہمیں بہترین بدلہ دے گا تو وہاں خوشیوں کا خزانہ ملے گا، اور وہ جو منزلیں ملیں گی وہ منزلیں بھی بہت خوب، یعنی اس منزل کو دیکھ کر کے وہ بندہ بھی اترائے گا کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا، ہمارے نبی نے یہ حکم دیا کہ تم یہ کرو، اور ماشاء اللہ میں نے کیا، آج وہ بدلہ ہمیں ملا جس کو کہ اللہ بہت پسند فرماتا ہے۔ میرے محترم، اس لیے ہم اور آپ آخرت کی تیاری میں پرزور کوشش کریں۔ دیکھیے رمضان المبارک آنے والا ہے، بہت قریب ہے، 2 سے 3 دن ہے، چاہے 5 دن ہے، 6 دن ہے میرے محترم۔ اب رمضان المبارک کے موقع پہ کچھ لوگوں کو ایسا علم ہوگا، ان کو ایک چھوٹا سا مسئلہ معلوم ہو گیا کہ بھائی ایک ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ آپ یہ کر لو، تو ماہر ڈاکٹر کہہ دے کہ روزہ مت رکھو تو نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ معلوم ہے اگر بیمار بیماری میں ہے، ماہر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ روزہ مت رکھو تو نہیں رکھا جائے گا، مگر جب اللہ اس کو صحت دے دے گا تو اس کے بعد وہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہے، نہیں تو گنہگار ہوگا۔ اور جانتے ہیں ایک دن کا رمضان المبارک کا روزہ 60 دن کے روزے کے برابر بھی، اس سے بھی کہیں زیادہ ہے میرے محترم، مگر اس روزے کو نہیں پا سکتا، اس لیے کہ اگر کسی نے رمضان میں کچھ کر دیا اور اس کے اوپر قضا اور کفارہ لازم آ گیا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں وہ 60 دن مسکین کو کھانا کھلائے گا، 60 دن روزہ رکھے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر 59 دن روزہ رکھا، اگر 60ویں دن افطار کر لیا تو وہ اس کا روزہ پھر 60 دن رکھے گا، تو اب جا کے وہ کفارہ مانا جائے گا، پھر 60 دن رکھے۔ اب بتائیے کہ ہم جو روزہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے میرے محترم، ایک رمضان المبارک کے موقع پہ لوگوں نے روزہ رکھ لیا،
کہیں سے چاند کی خبر آئی تو کہیں سے نہیں آئی، لوگوں نے روزہ رکھ لیا۔ کچھ مولوی اعلان کر دیے کہ یہ اس دن میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ 12 بجے تک جا کر کے انہوں نے روزے کو توڑ دیا۔ اب اس کا کیا حضر ہوا؟ بعد میں ان کو بھی احساس ہوا کہ میرا ایک روزہ گھٹ گیا ہے۔ نہیں میرے محترم، ہم اور آپ اس کے بارے میں سوچیں۔ روزہ، انسان روزے کے بارے میں اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تم روزہ رکھ لو، شاید تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی اس لیے کہ ایک اللہ کا روزے دار بندہ اپنے گھر میں ہے، کہیں باہر سے آیا، دھوپ لگی، پیاس کی شدت ہوئی، اب اپنے روم میں گیا، اس میں کولر بھی ہے، اس میں فریج بھی رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، وہاں کوئی نہیں، اس کا رب ہے اور وہ ہے۔ اگر وہ چاہتا تو پانی پی لیتا اور اس کی پیاس بجھ جاتی، مگر صرف اس لیے اس نے روزہ افطار نہیں کیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ میرا دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے، اللہ میرا دیکھ رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی سے وہ بندہ متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ تنہائی میں بھی ہے، گناہ کرنے جا رہا ہے، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اب وہ گناہوں سے رک گیا۔ یہی ہے تقوی، یہی ہے تقوی میرے محترم۔ اور تقوی کا کوئی وہ نہیں کہ آپ بالکل یہ نہیں، بلکہ آپ کو اللہ جس چیز سے روکا وہ رک گیا۔ یہاں تک کہ پیاسا ہے میرے محترم، وضو کا پانی اپنے منہ میں لے رہا، کلی کر رہا، کلی کرتا ہے، پیاس کی شدت ہے، چاہتا تو اپنے اندر اس گھونٹ کو لے لیتا، مگر صرف اس لیے ڈر رہا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، اگر کسی سے پردہ نہیں تو میرا رب تو دیکھ رہا ہے، اب وہ فوراً اس کو کلی کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے تقوی میرے محترم۔ تو ہم اور آپ اس کے لیے پوری طور پر تیاری کر لیں، اللہ رب العزت ہمیں بہترین۔ تو یہ تہیہ کر لیں کہ رمضان المبارک کا روزہ ہم 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک رکھیں گے، یعنی اس میں ایک بھی یہ نہ ہونے دیں، کیونکہ اللہ رب العزت اس مہینے کو اللہ نے بہت بابرکت بنایا۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ برکت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا بنایا ہے۔ تو اس لیے ہم اور آپ سوچیں کہ اللہ نے میرے لیے کیا انتظام کیا۔ اگر ہمیں جہنم سے خلاصی چاہیے تو آخر کے 3 عشرے رکھیں، رحمت برکت چاہیے تو بیچ والا عشرہ، اور رحمت چاہیے تو شروع والا عشرہ۔ الحمدللہ ہم کو سبھی چاہیے، اس لیے ہم 30 روزہ رکھیں گے، اور 30 روزہ رکھیں گے تو ہر ایک چیز مل جائے گی، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ جب ہم عیدگاہ میں جائیں گے، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو راستے میں بٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میرا یہ بندہ جو کہ 1 مہینے کا روزہ رکھا، آج یہ جا رہا ہے، آج وہ اپنے فرشتے سے کہتا ہے اللہ رب العزت کہ کیا کوئی مزدور کی مزدوری پورا نہ دے دیا جائے؟
کہا گیا کہ اے اللہ کیوں نہیں؟ کہا کہ آج یہ میرا مزدور 30 دن کا روزہ رکھا، اب وہ کامیاب ہو کر اپنے عیدگاہ میں جا رہا ہے، تم گواہ رہنا، اللہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مانگ، اور دن کا بدلہ تو میں فرشتوں سے دلواتا ہوں، آج میں خود اپنے ہاتھ سے اپنے روزے دار مومن کو بدلہ دوں گا۔ میرے محترم کیا چیز رکھا ہے اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے لیے۔ تو اگر گیس کی بیماری ہو تو بھی روزہ رکھ لو۔ اس لیے میرے محترم کہ یہ گیس تو ہوتے رہتے ہیں، یہ روزہ نہیں ملنے والا، یہ بہانہ بازی نہیں چلنے والی۔ جو روزہ دار ہوتے ہیں نا، کام بھی کرتے ہیں، وہ شدت کا کام کرتے ہیں، مگر اپنے روزے کو افطار نہیں کرتے، یعنی توڑتے نہیں۔ تو یہاں سے اٹھنے سے پہلے آپ حضرات یہ تہیہ کیجئے گا کہ رمضان المبارک کا 30 روزہ ہم لوگ یہاں رکھیں گے، کیونکہ اس حقانی مجلس میں یہ ہم وعدہ کر کے آئے ہیں، وعدہ کریں کہ ہم رکھیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم اس لیے اللہ رب العزت اگر یہ کامیابی، اگر یہ ہم روزہ رکھ لیے تو کامیاب بن کر ہمیں اللہ رب العزت اٹھائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، چند باتیں میں نے عرض کی، جو اچھا لگے اس کو اپنا لیجئے گا۔ میرے محترم اس لیے میں تو اس لائق نہیں تھا، مگر اللہ رب العزت نے کچھ کلام کرایا، آپ حضرات اس سے مستفید ہوں۔ میرے محترم اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حقانی درود شریف۔ یہ چاند مار دیں۔ السلام علیکم، بیٹھ جائیں آپ لوگ۔ حقانی درود شریف۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم